الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن فعلت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد آج تک اس امت کو دین پہنچانے والے، اس امت تک دین پہنچا کر اس امت کو دین سکھانے والے، دین کے لیے کوشش محنت کرنے والے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کے اعتبار سے ہوئے الحمدللہ۔ ان حضرات میں بہت بڑی بڑی عظمت اور شان کے لوگ ملتے ہیں، بڑی ہمت اور حوصلے والے لوگ ملتے ہیں، بڑے علم اور عمل اور تقوی اور زہد والے لوگ ملتے ہیں۔ ان حضرات کے اندر حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جیسے بھی ملتے ہیں، جو قرآن کے بھی اور حدیث کے بھی اور تورات اور انجیل کے بھی عالم تھے۔ ان حضرات کے اندر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ملتے ہیں، جو تربیت اور تزکیہ کے امام ہیں۔ دل کی بیماریاں کتنی ہوتی ہیں، وہ ٹھیک کیسے ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس امت کو سکھائیں۔ ان حضرات کے اندر علامہ ابن سیرین جیسے بھی ملتی ہیں، جو فن تعبیر کے امام ہیں۔ ان حضرات کے اندر محدثین بھی ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابو داود ہیں۔ ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے ایک ایک حدیث پاک کے لیے مہینوں کا سفر کیا، بے پناہ تکالیف کو برداشت کیا، اور پھر ایک ایک حدیث اس امت تک متن اور سند کے اعتبار سے پہنچائی۔ اس امت کے اندر ائمہ اربعہ جیسے فقہا بھی ہیں، ایک ایک آیت شریفہ اور ایک ایک حدیث پاک کی گہرائی تک پہنچے اور اس امت کو دین کی گہرائیاں سکھائیں۔ اس امت کے اندر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے پیر اور شیخ بھی ہیں۔ اس امت کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق اور مدقق بھی ہیں۔ اس امت کے اندر صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جیسے مجاہد بھی ہیں۔ اس امت کے اندر سلطان محمود غزنوی جیسے فاتح بھی ہیں۔ اس امت کے اندر جب غفلت عام ہو گئی اور امت کے اندر غفلت ایسی چھا گئی کہ لوگ قرآن اور حدیث کو بھول گئے، تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاندان جنہوں نے دوبارہ سے امت کو پورا دین سکھایا، ایسے بھی ہیں۔
اس امت کے اندر جب حکمرانوں نے اپنی حکومت کے نشے کے اندر اپنا دین بنا لیا، اکبر نے اپنا دین الہی گھڑ دیا، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس کی اصلاح کرنے والے بھی ہیں۔ اس امت کے اندر اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انور شاہ کشمیری اور سید عطا اللہ شاہ بخاری اور سید مہر علی شاہ جیسے بہت بڑے بڑے ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے اس فتنے سے امت کو بیدار کیا۔ تو ایسوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کے اندر ہے الحمدللہ، جنہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد دین کی اسی شکل اسی صورت کو باقی رکھتے ہوئے ہر بستی کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر بندے تک دین کو پہنچایا۔ اللہ ان حضرات کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک بہت موٹی سی بات ہم سب اپنے ذہن میں رکھیں، یہ جتنے حضرات ہیں بہت اونچی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بہت بڑے بڑے تقوی اور زہد والے ہیں، بہت بڑے علم اور عمل والے ہیں، بہت زیادہ ہمت اور حوصلے والے یہ لوگ ہیں، لیکن ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں سے سب کے سب بھی اگر اکٹھے کر دیے جائیں تو کسی صحابی کے برابر نہیں ہے۔ صحابہ کی شان ہی الگ ہے، اس لیے کہ ان آنکھوں نے رسول پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ بعد والے بڑی ہمت والے آئے، بڑے حوصلوں والے آئے، بڑی کوشش و محنتوں والے آئے، بڑی جہد والے آئے، بڑی محنت، بہت کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کیا، لیکن جو شان صحابہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے دنیا کے اندر ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو شان صحابہ کی ہے بعد والوں کی نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے قیامت والے دن ہر وہ بندہ جس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے، اس کی ایک شان ہوگی۔ جنت میں جانے والے جن کو جنت میں داخلے کا حکم ہوگا ان میں بہت طرح کے لوگ ہوں گے۔ قرآن پاک کے اندر دو طرح کے ذکر فرمائے، السابقون الاولون، سب سے آگے والے، اور اصحاب الیمین۔ اصحاب الیمین کے اندر بہت ساری قسمیں ہوں گی، ان میں وہ حضرات بھی ہوں گے قبروں سے اٹھے اسی وقت ان کو کہہ دیا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تم پکے پکے جنتی ہو۔ وہ بھی ہوں گے جن کو عرش کا سایہ دے دیا جائے گا، وہ بھی ہوں گے جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخلے کا حکم دے دیا جائے گا، 70,000 اور ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000، کوئی حساب نہیں، جاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اور وہ بھی ہوں گے نامہ اعمال تولا جائے گا اور نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں۔ کروڑوں بندے ایسے ہوں گے جو اس بنیاد پر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے کہ گناہ تو ہیں لیکن تھوڑے ہیں، کوئی بات نہیں، جاؤ جنت میں۔ اور پھر ایسے بھی ہوں گے جن کا پلڑا برابر ہوگا، اور پھر اللہ پاک کسی ایک نیکی کی وجہ سے ان کو بخش دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، ایک آدمی جس کے دونوں پلڑے برابر، وہ انتظار میں ہوگا کہ پتہ نہیں میرے لیے کیا حکم ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ آ کر ایک چھوٹی سی تھیلی اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ ہیں کون؟ وہ کہے گا میں فرشتہ ہوں، ایک دفعہ آپ نے ایک مسلمان جس کی تدفین، جس کو دفن کیا جا رہا تھا، اس کی قبر میں ایک مٹھی مٹی ڈالی تھی، یہ وہ مٹی ہے جو میں نے آج تیرے پلڑے میں ڈال دی، اس پر بخشش ہو جائے گی۔ ایک آدمی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ جہنم میں داخل کیے جانے والوں کی لائن میں کھڑا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ اسی لائن کے اندر اس کے والد بھی کھڑے ہیں، اس کا باپ بھی کھڑا ہے،
وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، والد کی خدمت کا جو آپ نے حکم دیا تھا دنیا میں پورا نہیں کر سکا، آج میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ میں کر سکتا ہوں کہ میرے والد کے سارے گناہ میرے سر پر ڈال دیے جائیں، میرے والد کو آپ بخش دیں، مجھے میری جہنم بھی اور ان کی جہنم بھی مجھے دے دیں۔ اللہ فرمائیں گے تیرے اس حسن معاملے کی وجہ سے جو تو نے آج والد کے ساتھ احسان کیا ہے، اس کی وجہ سے تیرے والد کو بخش دیا اور اس معاملے کی وجہ سے تجھے بھی بخش دیا۔ تو عجیب شان ہوگی جنت میں جانے والوں کی، ان میں وہ بھی ہوں گے جو پہلے سے ہی جنت کا حکم قبر ان سے اٹھتے ہی دے دیا جائے گا، وہ بھی ہوں گے جن کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، وہ بھی ہوں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا کسی کی سفارش کی وجہ سے۔ ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اللہ ان کو بخشیں گے۔ ایک حج کرنے والا جس کا مقبول حج تھا وہ 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا، اللہ ان کی بخشش کریں گے۔ شان ہوگی جنت میں جانے والوں کی۔ اخیر کے اندر وہ بھی ہوں گے جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور کچھ عرصہ جہنم میں پڑے رہنے کے بعد پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ فرمائیں گے اور اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے، آپ جو فرمائیں گے ہم اس کو، جس کے بارے میں فرمائیں گے اس کو بخش دیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش کی وجہ سے ہر اس آدمی کو جہنم سے نکال کر جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، اللہ اس کو بھی بخش دیں گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انی لأعلم آخر اہل الجنت دخولا وآخر اہل النار خروجا، اس آدمی کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں جو جنت میں سب سے اخیر کے اندر داخل کیا جائے گا، جس کو جہنم سے سب سے اخیر میں نکالا جائے گا۔ جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ کہیں گے کہ جہنم سے تو نکال دیا ہے لیکن تو نے جنت میں نہیں جانا، جہنم ہی کے کنارے پر جہنم کی طرف اس کا رخ کر کے اس کو بیٹھنے کا حکم ہوگا، بس یہاں بیٹھے رہو۔ ایک عرصہ بیٹھا رہے گا، پھر کہے گا کہ اے اللہ قد قشبنی ریحها واحرقنی ذکاؤها، اے اللہ جہنم سے تو آپ نے نکال دیا لیکن اس کی جو زہریلی قسم کی ہوا اس سے میرا سانس لینا بڑا مشکل ہو گیا، اس کی اتنی گرم ہوا ہے کہ میں جل رہا ہوں۔ آپ نے احسان کر دیا کہ مجھے جہنم سے نکال دیا، آپ اتنا احسان فرما دیں کہ میرا رخ بدل دیں، یہ جہنم کی طرف جو میرا رخ ہے اس کو جنت کی طرف کر دیں اور جہنم کی طرف میری پشت کر دیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ وعدہ کرتے ہو دوبارہ کچھ نہیں مانگو گے؟ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کچھ نہیں مانگوں گا، تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ دوبارہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ کچھ عرصہ اسی طریقے سے بیٹھا رہے گا، اب جنت کے جو خوشنما مناظر سامنے ہوں گے، جنت کا بہترین دروازہ جو سامنے ہوگا، بہت عرصہ بیٹھنے کے بعد پھر کہے گا کہ اے اللہ جنت کے قریب کر دے، یہاں آپ نے مجھے بٹھا دیا ہے جنت، میں جنت نہیں مانگ رہا آپ سے، مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے تھوڑا سا مجھے دور کر دے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا، پھر تم مانگتے ہو۔ اے اللہ بس ایک دفعہ کر دیں۔ اللہ پاک اس کو اٹھا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ جب جنت کے اندر کے مناظر دیکھے گا اور جنت والوں کے بہترین ان کی زندگی کو دیکھے گا، ان کے انعامات اور احسانات جو اللہ نے ان پر کیے ہیں وہ دیکھے گا، جنت کی نہریں اس کو نظر آئیں گی، جنت کے باغات اس کو نظر آئیں گے، جنت کے سونے اور چاندی کی اینٹوں کی محلات اس کو نظر آئیں گے۔ کچھ عرصہ بیٹھنے کے بعد پھر کہے گا اللہ اندر پہنچا دے مجھے، اے اللہ مجھے اندر داخل کر دے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے کتنی دفعہ مجھ سے وعدہ کیا کہ دوبارہ نہیں مانگو گے؟ اے اللہ بس مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے، جنت میں داخل کرتے ہیں، بتاؤ کیا چاہیے؟
وہ بہت کچھ مانگے گا، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، چونکہ جنت دیکھ چکا ہوگا اندر سے، اللہ وہ چیز بھی چاہیے، وہ نعمت نظر آئی تھی وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اور بتاؤ کیا چاہیے، وہ پھر بہت ساری چیزیں بتائے گا، اور بتاؤ کیا چاہیے، تمنا فیتمنا تمنا فیتمنا، اللہ فرمائیں گے تمنا کرو، مانگو، وہ اور مانگے گا اور مانگے گا اور مانگے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جو تو نے مانگا وہ سارے کا سارا دے دیا، جو تو نے نہیں مانگا وہ بھی میں تجھے دیتا ہوں، میں تجھے اتنی بڑی جنت دیتا ہوں جو پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ ہے، پوری زمین جتنی بڑی تھی اس سے 10 حصے بڑی جنت میں تجھے دیتا ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہے گا اتستہزئ بی وانت الملک، اے اللہ آپ اللہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام بھی مسکرائے یہ جملہ فرماتے ہوئے۔ تو ایک شان ہوگی ہر جنت میں جانے والے کی، وہ بھی بڑی شان سے جائے گا جو پہلے ہی لمحے میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور یہ بھی بڑی شان سے جائے گا جو سب سے اخیر میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کو بھی فرشتے استقبال کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے، اس کو بھی فرشتے سلام کہیں گے، اس کو بھی اللہ کی طرف سے سلام قولا من رب الرحیم کہا جائے گا۔ اس کے لیے بھی اللہ پاک نے بہترین نعمتیں بنا رکھی ہیں، اس کے لیے بھی جنت میں داخل ہوتے ہی فرشتہ کہے گا کہ اب تو نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، تجھے کبھی نہیں نکالا جائے گا، تو نے جوان رہنا ہے، تیرے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، تو نے صحت مند رہنا ہے، تو نے کبھی بیمار نہیں ہونا، اور جو نعمتیں تجھے دی جا رہی ہیں کوئی نعمت اس سے واپس نہیں لی جائے گی، اس میں اضافہ در اضافہ در اضافہ در اضافہ اللہ کرتے رہیں گے۔ بہت موٹی سی بات، دنیا کے اندر بڑی بڑی شان والے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو شان صحابہ کی ہے کسی کی نہیں۔ اسی طریقے سے جنت میں داخلے کے وقت ہر جنتی کی ایک شان ہوگی، لیکن جو شان ان جنت میں جانے والوں کی ہوگی جن کو اللہ کے نبی کی معیت ملے گی، ساتھ ملے گا، صرف جنت نہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں تمہیں اپنے نبی کی جنت کے اندر داخل کرتا ہوں، نبی کی جنت کے ساتھ، نبی کا ساتھ جنت کے اندر جن کو ملے گا، ان کی جو شان ہوگی اس کو تو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، ساری دنیا مل کر ان میں سے کسی ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی شان ایسی ہے جس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑی عظمتوں والے آئے ہیں، بڑے بڑے علم و عمل والے آئے ہیں، بڑے بڑے راتوں کو جاگنے والے آئے ہیں، بہت زیادہ کوشش اور محنت کرنے والے آئے ہیں، بہت زیادہ جان اور مال کو لگا دینے والے آئے ہیں، بہت زیادہ راتوں کو جاگنے والے آئے ہیں، لیکن جو شان صحابہ کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ اسی طریقے سے ہر جنت میں جانے والے کی ایک شان ہوگی، ایک بہترین اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا، لیکن جو شان ان جنتیوں کی ہوگی، جو جنتی اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں ہوں گے، وہ شان کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ درجہ ملے گا؟ آخر وہ کون ہوں گے جن کو جنت ملے گی اور نبی کے ساتھ جنت ملے گی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جیسا ایک آدمی، ہمارے جیسے زمانوں میں بسنے والا ایک بندہ، کیا کوئی صورت ممکن ہے کہ ہم جیسے بندے، گناہوں سے بھرے ہوئے بندے، عملوں سے دور بندے، دین سے ناواقف لوگ، آخرت جن کے پلے نہ ہو ایسے بندے، گناہوں کے ڈھیر جس کے پاس لگے ہوئے ہوں ایسے آدمی، کیا یہ کوئی عمل ایسا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو رسول پاک علیہ السلام والی جنت آپ کا ساتھ دے دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال، وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو یہ مقام اور مرتبہ ملے گا؟ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر صدیق اکبر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو بکر، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ پاک آپ کو میرے ساتھ میری ہی جنت میں رکھے، اللہ نے قبول فرمائی۔
یہ درجہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نام لے کر اللہ کے نبی نے کسی کے لیے اپنی جنت میں داخلہ اس کا مانگا ہو، یہ صرف صدیق اکبر ہیں، اللہ نے قبول فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے۔ دوسری حدیث پاک، حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام میں داخل ہوا، آپ کا دیدار کرتے ہی میری رگ رگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بس گئی۔ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا، میں سائے کی طرح رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چمٹا رہوں گا، آپ کی خدمت ہی میرا مقصد ہے زندگی، اور کچھ نہیں کرنا۔ نہ میں نے شادی کا ارادہ کیا، نہ میں نے دنیا کمانے کا ارادہ کیا، نہ میں نے گھر بنانے کا ارادہ کیا، سب کچھ ارادے چھوڑ کر میں نے ایک ہی نیت کر لی کہ آج کے بعد جب تک میں زندہ رہوں گا میں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا، یہاں تک کہ آپ رات کو اپنے ازواج مطہرات کے پاس چلے جاتے تو میں باہر دروازے پر ہی لیٹ جاتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو میری خدمت کی ضرورت ہو، آپ آواز دیں تو میں وہیں موجود ہوں، بیٹھا رہتا، اونگ آتی تو بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے نہ اٹھ کر جاتا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے ربیعہ، تم مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے دل میں سوچا کہ کیا مانگوں، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ایسے کریں کہ کچھ مہلت دے دیں سوچنے کے لیے، ابھی نہیں مانگتا، 2-4 دن مجھے دیں، پھر میں سوچ کر آپ سے مانگوں گا۔ پتہ تھا کہ جو مانگوں گا مل جائے گا۔ پھر کہا کہ میں نے سوچا کہ میں غریب سا آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج بڑا اچھا موقع ہے، سب کچھ مانگ لیتا ہوں، گھر مانگ لیتا ہوں، بہت بڑے بڑے محلات مانگ لیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا دنیا مانگ کے کیا کرنا ہے، ایسے ہی گزر جانی ہے۔ سوچا اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں نے سوچ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ کہا مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کے ساتھ جنت میں بھی رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ہی جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اوصاک بہذا، یہ تمہیں کس نے سکھایا یہ چیز؟ کہا یا رسول اللہ کسی نے نہیں سکھائی، جب سے آپ نے مجھے فرمایا اس وقت سے سوچ کے اسی نتیجے پر پہنچا کہ اگر کوئی اچھی چیز مانگنی ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اس لیے مانگ لو۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ پاک تجھے میرے ساتھ ہی میری جنت میں رکھیں گے۔ تیسری روایت حدیث پاک کے اندر حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ وہ صحابی ہیں جو صاحب اذان ہیں۔ پہلے نماز کے لیے لوگ آ جایا کرتے تھے خود بخود، پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے لوگوں کو بلایا جائے، کسی نے کہا ناقوس بجا لیا جائے، کسی نے کہا آگ جلا لی جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ اگلے دن حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی ناقوس بیچ رہا تھا۔ میں نے کہا کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اس کو بجایا کریں گے۔ اس نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ اس نے یہ کلمات مجھے سکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کلمات کو اذان فرمایا۔ یہ صاحب اذان ہیں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہی وہ صحابی ہیں اپنے باغ میں تھے جب ان کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کی، آپ کے پردہ فرمانے کی خبر پہنچی تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لے، اس لیے کہ اگر میں ان آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا تو میں کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ انہی صحابی نے آ کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں سوال کیا، یا رسول اللہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہم فوراً دوڑ کر آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ہم جنت میں چلے بھی گئے، کیا مزہ آئے گا اس جنت کے اندر جہاں آپ کی زیارت نہیں ہوگی؟ آپ بہت اونچی جنت میں ہوں گے، ہم تو نیچے والی جنتوں میں ہوں گے، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا۔ اگر ہم نے جنت میں آپ ہی کو نہیں دیکھنا اور آپ ہی کا دیدار نہیں ہونا تو ایسی جنت کی نہروں کو اور ایسی جنت کے باغات کو ہم نے کیا کرنا ہے؟
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سوال پر فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ دن پورے مدینے کے اندر جشن کا دن تھا، ہر صحابی کے گھر کے اندر ایک خوشی تھی کہ آج ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے کہ ہر ایک سب سے زیادہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا تھا۔ تو اس واقعے کی وجہ سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے۔ دو سوال تھے، پہلا سوال یہ کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں، جیسے دنیا کے اندر بڑی بڑی عظمتوں والے آئے لیکن جو شان صحابہ کی کسی کی نہیں، اسی طریقے سے آخرت کے اندر بڑے بڑے لوگ جو جنت میں جائیں گے ہر ایک کی شان ہوگی، لیکن جو شان ان خوش نصیبوں کی ہوگی جن کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی معیت اور ساتھ ملے گا، وہ شان کسی جنتی کی نہیں ہونی۔ دو سوال تھے، کون خوش نصیب ہیں، تین روایتیں بتا دیں۔ دوسرا سوال، ہمارے جیسے کے لیے ممکن ہے؟ قیامت تک آنے والا کوئی بندہ یہ تمنا کر سکتا ہے؟ کوئی راستہ ہے جس پر چل کر اس منزل کو پا سکتا ہے؟ ہاں ہے، ایک نہیں کئی احادیث کے اندر کئی اعمال رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے پلے خالی ہیں، ہم بالکل کچھ نہیں ہمارے پاس، لیکن ان چیزوں پر عمل کرنے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ساتھ فرمایا کہ ایسا کرنے والے کو میں اپنے ساتھ جنت میں رکھوں گا۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے، پلے باندھے ان چیزوں کو۔ غفلت کی زندگی بہت گزار لی، سفید بال آگے ہمارے، بوڑھے ہو گئے، کسی وقت بھی قبر میں پہنچ جائیں گے۔ بہت دھکے کھا لیے دنیا کے اندر، ٹکے ٹکے کے لیے جانیں دے دیں، راتیں قربان کر دیں، راتوں کو جاگنا بھی ہمیں آ گیا دنیا کے لیے، ہمیں لڑائی کرنا بھی آ گیا دنیا کے لیے، ہم نے دوستیاں کرنا بھی آ گیا دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، سب کچھ ہم نے کر لیا۔ اللہ توفیق دے تو ان اعمال کو بھی کریں۔ ابھی جو حدیث پاک پڑھی گئی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی ہے، یہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بڑے پیار سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ بڑا محبت والا انداز ہے۔ حضرت انس کو آپ فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بچے، اگر تو یہ کر سکے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، اگر تو ساری کوشش محنت کرنے کے بعد یہ کر سکے کہ تیری صبح، تیری شام، تیری زندگی اس حالت میں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، یہ ضرور کر لینا۔ آج پتہ نہیں کیسی زندگی ہم نے اختیار کی ہیں، دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں، اور بغض بھی کن کا؟ اپنوں کا۔ کسی کے دل میں بھائی کا بغض ہے، کسی کے دل میں خالو کا بغض ہے، کسی کے دل میں چچا کا بغض ہے، کسی کے دل میں اپنوں کا، اپنے رشتہ داروں کا بغض، اور اتنا بغضوں سے بھرے ہوئے، ان بغضوں سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اس بغض سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہم نے کون سی زندگی اختیار کی ہے۔ اس دل میں ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، اے میرے بیٹے، حضرت انس سے فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام، اگر تو کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کرنے کے لیے تجھے کوئی بھی قیمت دینی پڑے، کچھ بھی تجھے کرنا پڑے، یہ ضرور کر لینا۔ اپنے دل کو کسی کی بھی کھوٹ سے پاک رکھنا، دن کو بھی، رات کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک چیز اگر بندہ سیکھ لے تو یہ چیز بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایک گھرانے کو جانتا ہوں، بہت مالدار گھرانہ نہیں ہے، متوسط قسم کا، بہت علم والے نہیں ہیں، یہ نہیں کہ کوئی علماء کا گھرانہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے، عام قسم کے مسلمانوں کا ایک گھرانہ ہے۔ اتنا آپس میں پیار، اتنی آپس میں محبت کہ میں خود حیران ہوا کہ لڑائیاں کبھی نہ کبھی گھروں میں ہو ہی جاتی ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی بھی نہیں لڑتے۔ بھائی بھائی پر جان دے رہا ہے، عورتوں کے اندر بھی ایسے، بہت ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد۔
ان میں سے ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ یہ آخری تم کرتے کیا ہو کہ تمہیں یہ نعمت کہاں سے مل گئی؟ کہا کہ ہم کوئی بہت بڑے دین جاننے والے لوگ تو ہیں نہیں، نہ کوئی دنیا دار، متوسط قسم کے عام قسم کا ایک گھرانہ ہمارا، لیکن ساری زندگی ہمارے والد صاحب جب بھی ہمیں آپس میں بیٹھا کرتے تھے تو ہمارے والد صاحب یہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے لڑائی کی جائے۔ دنیا، یہ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یہ مال، یہ مکان، یہ پیسے، یہ اتنے قابل نہیں ہے، یہ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ قارون کو بھی دے دیتے ہیں، فرعون کو بھی دے دیتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو بھی مل جاتی ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس دنیا کی وجہ سے تم دو بھائی آپس میں لڑو۔ ایک بھائی نے زیادہ لے لیا، تمہارا لے لیا، کیا فرق پڑ گیا؟ بھائی ہے تمہارا۔ بہن نے لے لیا، کیا ہو گیا؟ کسی رشتہ دار نے تم سے لے لیا، کیا ہو گیا؟ اللہ دے دیں گے اور دے دیں گے۔ دنیا کے لیے دنیا اس قابل نہیں ہے کہ کبھی تم اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی کرو۔ کہا وہ ایسا والد صاحب نے بچپن سے جوان ہونے تک ایسا دماغوں میں بٹھایا تھا، اللہ ان کا بھلا کرے، کہ واقعی دنیا اس قابل نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا۔ لڑائی ہوتی ہے کہ پیسوں کی وجہ سے ہے، کہیں نہ کہیں دنیا بیچ میں آ کر ٹانگ اڑاتی ہے، جس کی وجہ سے بھائی بھائی سے لڑتا ہے، جس کی وجہ سے عداوتیں ہیں، جس کی وجہ سے دشمنیاں ہیں، جس کی وجہ سے یتیموں کا مال کھانا ہے، جس کی وجہ سے تنگ کرنا ہے۔ یہ صرف دنیا 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 دنیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو یہ کر سکے کہ تیری زندگی ایسے گزرے کہ تیرے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو کسی کے لیے، ففعل، یہ کر لینا۔ آگے فرمایا کہ جو یہ کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ 2 سوال تھے، کون وہ خوش نصیب ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت جن کو ملے گی، ساتھ ملے گا؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال، ہاں کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، دل کو صاف کر لو۔ بڑا ہم نے گند کے ساتھ زندگی گزار کر دیکھ لیا، کچھ نہیں ملا، راتوں کی نیند خراب ہوئی ہے، چین ختم ہوا ہے، سکون ختم ہوا ہے، پریشانیوں کی زندگی ہم نے گزاری ہے۔ دیکھنے والا کتنا ہی ہمیں مالدار آتا ہو، جی بڑی اچھی گاڑی ہے، اندر سے پوچھ کے دیکھو بیچارہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ راتوں کو نیندیں نہیں آتی کچھ لوگوں کو، اس لیے کہ ہم جس راستوں پر چلے ہیں وہ راستے گندے تھے، جس مقصد کے ساتھ جیے ہیں وہ مقصد خراب تھے، گندے تھے۔ چھوڑیں ان مقصدوں کو، مسلمان بن کر جینا سیکھیں، پھر دیکھیں کتنی اطمینان والی زندگی ملتی ہے۔ مسلمان بن کر جینا سیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے اپنے انعامات فرماتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک ترمذی شریف کی جو ابھی سنائی، دلوں کو صاف رکھنا سیکھیں ہر ایک سے، کسی کا میل دل میں نہ رکھیں، معاف کرنا سیکھیں، لوگوں پر خرچ کرنا سیکھیں، لوگوں کو دینا سیکھیں۔ دوسری روایت بخاری شریف کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، 2 انگلیاں کر کے فرمایا، جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اس طریقے سے وہ میرے ساتھ ہوگا جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پتہ نہیں دنیا کیسی بھوت کی طرح ہمارے اوپر سوار ہو گئی ہے، ایک نہیں 20 واقعات سنتے ہیں۔ یتیم بیچارہ چھوٹا بچہ معصوم، باپ سر سے اٹھ گیا، اس کا جو کچھ مال تھا وہ کسی اور نے قبضہ کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا ہو گیا؟ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، مال نہیں کھاتے، آگ اپنے پیٹ میں جمع کرتے ہیں۔ 20 واقعات، کیا ہو گیا؟ کیا مصیبت پڑ گئی؟ بیچارہ یتیم ہے، یتیم بچہ ہے، اس کی زمینوں پر قبضہ کرنا، اس کے مکان پر قبضہ کرنا، اس کے مکان پر قبضہ کرنا۔ اللہ کے بندو، خیر نہیں کر سکتے تو اتنا بڑا شر تو نہ کرو۔ جس آدمی نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی پرورش کی، اس کو پڑھایا، اس کو سکھایا، اس کو بڑا کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ 2 انگلیاں کر کے فرمائیں۔ ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، دنیا سب نے چلے جانا ہے، کوئی چلا گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، بڑا اچھا موقع ہے اس شان والی جنت لینے کا
کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے۔ تیسری حدیث، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا انا وہو کہاتین فی الجنہ، جس آدمی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں، 2 بیٹیاں، پھر اس نے دونوں کی بہترین پرورش کی، ان کے پیدا ہونے پر ماتھے میں بل نہیں ڈالے، بیٹا پیدا ہو جائے تو مٹھائیوں کے ڈھیر لگ گئے، بیٹی پیدا ہو جائے تو چپ کر کے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ حالانکہ بیٹیوں میں سے کیسی کیسی عورتیں ہوئی ہیں دنیا کے اندر، حضرت رابعہ بصریہ جیسی بھی تو ہوئی ہیں، وہ بھی تو لڑکیاں تھیں، حضرت مریم بھی تو لڑکی تھی۔ لڑکا نے کیا کرنا ہمیں کیا پتا، اللہ کی نعمت ہے۔ من عال جاریتین حتی تبلغا، جس آدمی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا، پھر ان کی پرورش کی، ان پر اپنی جان مال کو خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، اپنے گھر کی ہو گئیں، جس آدمی نے یہ کام کیا اللہ کی رضا کے لیے، وہ آدمی میرے ساتھ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا۔ اللہ کسی کو بیٹیاں دے دے، نعمت ہے، اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، جنت کمانے کا موقع ہے۔ چوتھی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وامرأة صفعاء الخدین کہاتین فی الجنہ، میں اور وہ عورت غموں کی کثرت کی وجہ سے جس کے رخسار پر چھائیاں پڑ جائیں، بعض اتنی بیماری کی وجہ سے یہ ایسی پریشانی آتی ہیں کہ کئیوں کی جوانی کے اندر بھی رخسار جو ہے وہ کالے کالے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ انا وامرأة صفعاء الخدین، یہ وہ عورت جو جوانی کے اندر بیوہ ہو گئی، پھر اس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، اس نے شادی نہیں کی، اس کا جو چھوٹا بچہ تھا، 1 تھا 2 تھا، جتنے تھے، ان کی پرورش پر ساری توجہ ساری زندگی لگا دی، ہزاروں کی باتیں سننی پڑی، سہ گئی، ہزاروں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، برداشت کر گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے، امام بخاری کی والدہ بھی تو ہیں، بچپن میں یتیم ہو گئے، کیسی پرورش کی، کیسا اللہ سے تعلق۔ عورت کی پرورش ہے کہ یہ بچہ امام بخاری بنتا ہے، امام بخاری بچپن میں یتیم، باپ نے نہیں ان کو پڑھایا، ماں نے، ماں کی دعاؤں سے، ماں کی محنت سے امام بخاری بنے ہیں، باپ نہیں تھے، باپ بچپن سے فوت ہو گئے۔ بچپن کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی۔ ان کی والدہ تھیں، مصلے پر بیٹھی ہیں اور اس وقت اٹھی ہیں جب امام بخاری کی بینائی ٹھیک ہوئی ہے۔ ایسے اللہ سے لینا آتا تھا ان عورتوں کو، ایسی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر کے اپنے بچے کو امام بخاری بنایا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے، ماں کی پرورش ہے کہ پیران پیر بنے ہیں، باپ نے نہیں پیران پیر بنایا، ماں کی پرورش سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے۔ یہ اس عورت کی محنت ہے، ایک نہیں ہزاروں مثالیں ایسی مبارک خواتین کی ہیں جو جوانی کے اندر بیوہ ہو گئیں، پھر انہوں نے ایسی محنت کی اپنی ذات پر اور ایسی محنت کی اپنی اولاد پر، ہزاروں طعنے سن کر سہتی رہیں، ہزاروں تکلیفوں کا سامنا کر کے برداشت کرتی رہیں، اور اللہ پاک نے ان کی محنت کا صلہ دنیا کے اندر بھی دکھایا۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انا وامرأة صفعاء الخدین کہاتین فی الجنہ، میں اور یہ عورت جس کی تکلیفوں کی وجہ سے بیچاری کے گال بھی جو ہیں وہ سیاہ پڑ گئے تھے، پھر بھی یہ دین پر چلتی رہی، پھر بھی اپنی اولاد کی پرورش سے ہی کرتی رہی۔ کیسی پرورش کی ہے، سبحان اللہ، کیسی پرورش کی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، پرورش ماں کی ہے پیچھے، ایک نہیں 20 واقعات ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عورت بھی میرے ساتھ ہوگی جنت کے اندر،
دوبارہ پھر اس بات کو سامنے رکھیں کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی شان والے، بڑی بڑی عظمت والے، بڑی بڑی ہمت اور حوصلے والے، بہت بڑے بڑے علم و عمل والے، بہت بڑی بڑی کوششوں اور محنتوں والے دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن جو شان صحابہ کی ہے کسی کی نہیں۔ اسی طریقے سے ہر جنت میں جانے والے کی ایک شان ہوگی، اللہ کی طرف سے مرحبا کہا جائے گا، جنت کے دروازوں سے اس کے لیے آوازیں آئیں گی اور فرشتے ان پر سلام بھیج رہے ہوں گے اور ان کو خوشخبریوں کے ساتھ جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا۔ ہر جنتی کو ایک شان کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن جو شان ان جنت میں جانے والوں کی ہوگی جن کو رسول پاک علیہ السلام کا ساتھ ملے گا، وہ شان کسی اور کی نہیں ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تین حدیثیں بتا دیں، وہ ہمیں مل سکتی ہیں، 4 روایات بتا دیں، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ دنیا بہت تھوڑی ہے، ساری محنت کر کے ساری دنیا بھی جمع کر لی تو ہم نے کچھ نہیں کیا، گھاٹے میں رہے، نقصان میں رہے، اور یہ نقصان آج نہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ جس دن فرشتے نے آ کر روح کھینچنی ہے اس دن پتہ چلے گا کہ کتنے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ جو محنت کی تھی وہ پڑی رہی، جہاں جانا تھا وہاں کے لیے کچھ نہیں۔ تھوڑی سی زندگی بچی ہے، ویسے ہی تھوڑی تھی لیکن ہمارے جانسوں کی بہت تھوڑی بچی ہے۔ اس زندگی کو قیمتی بنانا، اس زندگی کو اپنی قبر کے بنانے میں خرچ کرنا، اس زندگی کو اپنی آخرت کے بنانے میں خرچ کرنا، اس زندگی کو اللہ کے رضا کے حصول کے لیے خرچ کرنا، اس زندگی کو رسول پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی سنتوں کی فرما برداری اور اتباع کرتے ہوئے خرچ کرنا، یہ ہے مسلمان کی زندگی۔ اس کی کوشش کریں، اس کا ارادہ کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ ہم سب کو یہ چیز نصیب فرمائے۔